Assalamu alaikum dear students, and welcome again for the remaining part of the story. This is the lecture number 39 and we are going to start our remaining part of the story. Last time हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी कि उसके जो ग्लासेस थे वो बच्ची जो है उसको फेंक देती है, उठा के परे चले जाते हैं और वो किसी दूर किचन के फ्लोर पे बावर्ची खाने के जो फर्श होता है वहाँ पर वो जाके गिर पड़ते हैं. अब बच्ची जो है वो स्टर्बन है, यानी वो ज़िद्दी है, उसने अपने आप को छुपाना है अपने उस सीक्रेट को कि डॉक्टर जो है उसका राज ना जान पाए. और डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने राज जान के रहना. यही तो स्टोरी है कि ताकत का इस्तेमाल क्या होता है, और ताकत जब इस्तेमाल की जाती है तो उसमें जो है फिर ये नहीं देखा जाता है कि कौन है आगे और कौन नहीं है, हर हाल में इलाज किया जाता है. या तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती मेरा बेटा कि हम उसको उस बीमारी से तो मरने दे नहीं सकते हैं. ज़ाहिर बात है हमें उसके साथ जो है वो गलत या कोई भी तरीका ऐसा इस्तेमाल करना पड़ सकता है जो आम देखने वाले इंसान को जो है वो अच्छा नहीं लगता है. देखिए जी, both the mother and father, दोनों वालदैन जो थे, almost turned themselves inside out. वो दोनों बुखला कर ये बोल पड़े in embarrassment and apology. उसमें अपनी embarrassment में, अपनी शर्मिंदगी में और आजिज़ी में वो बोल पड़े क्या, you bad girl, अरे ओ बुरी लड़की, said the mother, वालदा ने कहा. Taking her, पकड़ते हुए उसको, and shaking her by one arm, एक हाथ से उसके एक बाजू से उसको झंझोड़ते हुए. Look what have you done, देखो क्या कर दिया है तुमने. The nice man, वो जो अच्छा इंसान है. इस बात पर डॉक्टर ने अब बोलना है कि मैं उसके लिए नाइस नहीं हूँ, मेरा काम है उसका इलाज करना, उसके लिए मैं उसके किसी भी हालत में जा सकता हूँ. For heaven's sake, खुदा के वास्ते, I broke in, मैं फट पड़ा, मैं गुस्से से बोल पड़ा. Don't call me a nice man to her, मुझे इसके लिए एक अच्छा इंसान मत कहें. I am here to look, मैं यहाँ हूँ देखने के लिए, at her throat, उसके गले को देखने के लिए, on the chance, इस इत्तेफाक पर, that she might have diphtheria, कि कहीं इसको कोई खुन्नाक वगैरह तो नहीं है, and possibly die of it, और कहीं मुमकिन भी है कि ये इससे मर ही ना जाए. But that's nothing to her, लेकिन इस चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Look here, देखो ज़रा तुम, I said to the child, मैंने कहा, किसको, बच्ची को कहा. यानी ये पूरी स्टोरी हम डॉक्टर की ज़ुबानी सुन रहे हैं. We are going to look at your throat, हम तुम्हारा गला देखने वाले हैं, हम तुम्हारे गले का मुआयना करने वाले हैं. You are old enough, तुम इतनी बड़ी हो, to understand, कि समझ पाओ what I am saying, जो मैं कह रहा हूँ. Will you open it, क्या अब तुम खोलोगी इसको खुद, now by yourself, बजाते खुद खोलोगी, or shall we have to open it for you, या अब हम खोलें तुम्हारे गले को तुम्हारे लिए. वो उसको चांस देता है, खुद गला खोलना है तुमने या हम खोलें तुम्हारा गला तुम्हारे लिए. नॉट अ मूव, कोई हरकत नहीं है, कोई उसने भी आगे से हरकत नहीं करनी. इवन हर एक्सप्रेशन हैड नॉट चेंज्ड, हत्ता कि उसके जो तासुरात थे वो भी तब्दील नहीं हुए थे. हर ब्रेथ्स, उसकी जो सांसें थी, हाउएवर, ताहम, वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, तेजी तेजी से वो उसकी सांसें आ रही थी. देन द बैटल बिगेन, फिर जंग शुरू हो गई. अब डॉक्टर साहब ने जंग शुरू करनी है, उस बच्ची का गला देख के रहना हर हालत में. I had to do it, मुझे ये करना पड़ा था. I had to have a throat culture, मुझे उसके रवाजी तौर पर गले को देखना ही था. For her own protection, उसकी खुद की हिफाजत के लिए. But first I told the parents, लेकिन पहले मैंने वालिदैन को बता दिया that it was entirely up to them, कि ये सारी बात उन पर मुनहसर है. यानी अगर मुझे कहेंगे तो मैं करूँगा, नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा. I explained the danger, मैंने उस खतरे की वजाहत कर दी. But said, लेकिन कहा, I would not insist on a throat examination, मैं एक गले के मुआयने के ऊपर इसरार बिल्कुल भी नहीं करूँगा, as long as they would not take the responsibility, जब तक वो यानी वालिदैन जो हैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं. यानी वालिदैन कहेंगे तो फिर ही मैं ये काम करूँगा, अगर वो नहीं कहते हैं तो मैं नहीं करूँगा. If you don't do, अगर तुम वो नहीं करती, what the doctor says, जो डॉक्टर कहता है करने को, you will have to go to the hospital, फिर तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा. The mother admonished her severely. Admonished का मतलब होता है लान तान करना, झाड़ झपट करना, किसी को गुस्से से कोई बात समझाना. उसकी वालदा ने लान तान की, झाड़ झपट की बड़ी सख्ती से उसकी. Put her in front of you on your lap, इसको ज़रा अपने सामने अपनी गोद में तो बिठाओ. I ordered, मैंने हुक्म दिया. And hold both her wrists, और दोनों कलाइयाँ ज़रा इसकी थाम लो, पकड़ लो.
But as soon as he did, لیکن جیسے اس کے والد نے ایسا کیا, the child let out a scream, تو بچی نے زوردار ایک چیخ ماری, don't, مت کرو, you are hurting me, تم مجھے تکلیف دے رہے ہو. Let go of my hands, میرے ہاتھوں کو جانے دو, چھوڑ دو ان کو. Let them go, I tell you, چھوڑ دو ان کو, میں تمہیں بتاتی ہوں. بچی نے تھوڑی سی بات کو شروع کیا ہے, لیکن یہ وہ کرے گی نہیں, صرف اپنی جان چھڑوا رہی ہے بیٹا. Then she shrieked terrifyingly, hysterically ہیجانی طور پر, terrifyingly خوف زدہ طور پر, یعنی خوف زدہ اور ہیجانی طور پر پھر اس نے چیخ ماری, stop it, روکو اس کو, you are killing me, تم مجھے مار رہے ہو. Do you think she can stand it, doctor? تمہارے خیال میں ڈاکٹر یہ اس کو برداشت کر پائے گی؟ اب دیکھیں ورڈ سٹینڈ یوز ہو رہا ہے. سٹینڈ کا ویسے لغوی معنی کیا ہوتا ہے, ڈکشنری میننگ کیا ہوتا ہے, کھڑے ہو جانا. یہاں سے مراد برداشت کرنا, کونوٹیشن میں لینگویج چلی گئی ہے. said the mother, والدہ نے کہا, you get out of, بھاگ جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ. said the husband to his wife, اس شوہر نے اپنی بیوی سے کہا, do you want her to die of diphtheria, چاہتی ہو کہ یہ خناک سے مر جائے؟ come on now, آؤ ذرا ادھر, hold her, تھام لو, پکڑ لو اس کو. I said, میں نے کہا, آئی بار بار میں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر کہہ رہا ہے اپنے بارے میں. then I grasped the child's head, پھر میں نے بچی کے سر کو تھام لیا, grasp کر لیا, پکڑ لیا مضبوطی سے. with my left hand, اپنے بائیں بازو کے ساتھ, and tried to get the wooden tongue depressor, underline کیجئے میرا بیٹا, یہ جیب کو دبانے والا, جیب کو نیچے کرنے والا, ڈپریسر دبانے والا ایک چمچ ہوتا ہے. پھر میں نے لکڑی کا اس کا جیبی چمچہ, دبانے والا چمچہ جو ہے, رکھ دیا اس کے منہ میں, between her teeth, اس کے بالکل دانتوں کے درمیان. she fought, پہلے تو وہ لڑی, with clenched teeth, بھینچے دانتوں کے ساتھ, یعنی اس نے اپنے دانت بالکل بھینچ لیے ہیں, desperately, بڑی مایوسی سے. but now, لیکن اب, I also had gone furious, میں بھی بڑا غضبناک ہو چکا تھا. کس کے اوپر؟ at a child, ایک بچے کے اوپر. I tried to hold myself down, میں نے خود کو نیچا کرنے کی, یعنی اپنے اس جذبے کو, اس گرمی کو, میں نے اپنے آپ کو نیچا کرنے کی کوشش کی. but I could not, لیکن میں نہ کر پایا. I know, میں جانتا تھا, how to expose a throat for inspection, کیسے گلے کو معائنے کے لیے کھولنا ہوتا ہے, میں یہ جانتا تھا. and I did my best, اور میں نے اپنی بہترین کوشش کی. when finally, جب آخر کار, I got the wooden spatula, کفچہ ہوتا ہے spatula, ٹھیک ہے, میں نے وہ جو لکڑی کا اس کا اسپیچولا تھا, کفچہ تھا, وہ رکھ دیا behind the last teeth, اس کے آخری دانت پہ لے جا کے, اس کے منہ کے آخری دانت پہ لے جا کے, داڑوں پہ رکھ دیا. and just the point of it, اور بالکل اس جگہ پہ جہاں سے وہ نقطہ شروع ہوتا تھا, into the mouth cavity, وہ جو منہ کا اس کا خلا تھا, mouth cavity خلا, اس کے منہ کا وہ جو خلا تھا, جب میں نے وہ اس کفچے کو وہاں جا کے بالکل رکھا ہی تھا, she opened up for an instant, یکا یک اس نے کھولا تو صحیح اپنے منہ کو, but before I could see, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو دیکھ پاتا, anything, کسی چیز کو بھی, she came down, وہ دوبارہ حملہ آور ہوئی, and gripped, اور تھام لیا, پکڑ لیا, the wooden blade, اس لکڑی کے اس حصے کو, بلیڈ کو, between her molars, اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان, داڑوں کے درمیان. she reduced it to splinters, دو ٹکڑوں میں بانٹ دینا, کسی چیز کو کٹ کر دینا. اس نے اس کو دو ٹکڑوں میں, دو حصوں میں بانٹ دیا, توڑ دیا, before I get it out again, اس سے پہلے کہ میں اس کو باہر نکالتا. are not you ashamed, تمہیں شرم نہیں آتی ہے? the mother yelled at her, ماں جو تھی وہ بچی پہ چیخ پڑی, لپک پڑی. are not you ashamed to act like that in front of the doctor, تمہیں شرم نہیں آتی ایک ڈاکٹر کے سامنے اس طرح کا عمل کرتے ہوئے؟ ابھی ڈاکٹر دوبارہ غضبناک ہونے جا رہا ہے, ڈاکٹر بھی یہ کر کے رہے گا. دیکھیے جی کیسے, get me a smooth handled spoon of some sort, smooth handled, ہموار قسم کا. اب وہ کہتا ہے مجھے کسی ہموار قسم کا ایک چمچ لا دے. I told the mother, میں نے والدہ سے کہا, we are going through with this, اب ہم یہ کر کے رہیں گے, اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. The child's mouth was already bleeding, بچے کے منہ سے پہلے ہی خون بہ رہا تھا. Her tongue was cut, اس کی زبان پہ زخم آ چکا تھا, کٹ چکی تھی. And she was screaming in wild hysterical shrieks, اور وہ دیوانہ وار ہیجانی طور پر اپنی چیخوں سے اپنی چیخیں مار رہی تھی بہت زیادہ. Perhaps, شاید ڈاکٹر کو تھوڑا سا فیل ہونے جا رہا ہے, I should have desisted, مجھے رک جانا چاہیے تھا, and come back in an hour or more, یا ایک آدھ گھنٹے میں دوبارہ یہ عمل شروع کرنا چاہیے تھا. No doubt, بلا شبہ, it would have been better, یہی بہتر ہوتا, یہی چیز اچھی رہتی. But I have seen, لیکن میں نے دیکھا تھا, at least 2 children lying dead, underline کیجئے, 2 بچوں کو مردہ پڑے ہوئے, in bed, بستر پہ, of neglect in such cases, اس طرح کے معاملات میں غفلت برتنے کی وجہ سے. وہی بات آ گئی نا بیٹا, وہ اب ڈاکٹر تو جانتا ہے کہ اگر ہم نے غفلت برتی تو یہ مر جائے گی, اسی وجہ سے یوز آف فورس ہو رہی ہے, طاقت کا استعمال ہو رہا ہے.
اینڈ فیلنگ اور محسوس کر رہا تھا دیٹ آئی مسٹ گیٹ اے ڈائگنوسس کہ مجھے تشخیص تو کرنی ہے ناؤ یا تو اب اور نیور یا پھر کبھی نہیں ہونی. آئی وینٹ اٹ ایٹ اگین میں دوبارہ اس عمل پہ لگ گیا, میں دوبارہ اپنے اس کام پہ شروع ہو گیا. بٹ دا ورسٹ آف اٹ واز دیٹ آئی ٹو ہیڈ گاٹ بیانڈ ریزن. لیکن سب سے تکلیف دہ والی بات, بری حالت کی بات یہ تھی میں بھی ریزن سے, وجہ سے آگے جا چکا تھا. آئی کوڈ ہیو ٹورن دا چائلڈ اپارٹ ان مائی اون فیوری. میں بچے کو 2 ٹکڑوں میں 2 حصوں میں بانٹ سکتا تھا, پھاڑ سکتا تھا اپنے خود کے غیظ و غضب میں, اینڈ انجوائڈ اٹ, اور اس کا مزہ لے سکتا تھا. دیکھیں جب آپ طاقت استعمال کرتے ہیں نا, آپ کو تو کچھ نہیں پتا, مارنے والے کو کیا پتا کھانے والے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو وہی جانتا نا جس کو پڑ رہی ہے, جس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, تو وہی جانتا نا میرا بیٹا. کہتے ہیں نا جس تن لاگے سو تن جاگے, وہ کہتے ہیں. اٹ واز اے پلیئر ٹو اٹیک ہر. اس کے اوپر حملہ کرنے کا کچھ اپنا ہی مزہ تھا. وہ کہتا ہے مائی فیس واز برننگ ود اٹ. میرا چہرہ اس سے دہک رہا تھا, جل رہا تھا. ان دا فائنل ان ریزننگ اسالٹ, اپنے آخری خلاف عقل حملے میں, I overpowered the child's neck and jaws. میں نے بچی کے گردن پہ اور اس کے جبڑوں کے اوپر قابو پا لیا. I forced the heavy silver spoon. میں نے وہ چاندی کا ہموار قسم کا جو چمچ تھا وہ فورسڈ کیا, زور سے رکھ دیا. بیک آف her teeth, بالکل اس کے ٹیتھ کے, اس کے دانتوں کے بالکل پیچھے لے جا کے, and down her throat, بالکل اس کے گلے کے نیچے لے جا کے, till she gagged, یہاں تک کہ وہ ابکائیاں لینے لگی. gagged, ابکائی لینا, وامٹنگ کرنے کی جو سچویشن ہو جاتی ہے. اینڈ دیر اٹ واز, اور وہ یہی جگہ تھی. بوتھ ٹاؤنسلز, دونوں جو اس کے غدود تھے, ٹاؤنسلز جو تھے, کورڈ ود ممبرین, وہ جھلی کے ساتھ جو ہے وہ گجھے پڑے تھے, کورڈ ہوئے تھے. شی ہیڈ فاٹ وائلنٹلی, بڑی بہادری سے پہلے تو وہ لڑی, ٹو کیپ می فرام نوئنگ ہر سیکرٹ, مجھے پرے رکھنے کے لیے یا مجھ سے اپنا راز چھپانے کے لیے. شی ہیڈ بین ہائڈنگ دیٹ سو تھاٹ فار 3 days. قریباً 3 دنوں سے وہ اپنا یہ جو تھا وہ پکا ہوا گلا اس کو چھپا رہی تھی. At least and lying to her parents, اور اپنے والدین سے جھوٹ بھی بول رہی تھی. In order to escape, بچ جانے کے لیے. Just such an outcome as this, اس طرح کے اس نتیجے سے جو یعنی اب اس کے ساتھ ہوا تھا. Now truly she was furious. اب پوری طرح سے وہ کیا ہو گئی تھی, غضبناک ہو چکی تھی. She had been on the defensive, پہلے تو وہ اپنا دفاع کرتی رہی before, but now she attacked, لیکن اب اس نے پوری طرح سے کیا کر دیا, حملہ کر دیا. Tried to get off her father's lap, اپنے والد کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی. اینڈ فلائی ایٹ می, اور میری طرف اڑ کر آنے کی, جھپٹنے کی کوشش کی. while tears of defeat blinded her eyes, یہاں تک کہ آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا, یعنی اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ نکلے, یعنی اس نے اپنے آپ کو ہار مان لی. تو دیکھیں کیسے طاقت کا استعمال ہوا ہے, اور طاقت کا استعمال کرتے وقت یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی یہ جو اس کو ٹھیک کرنا ہے, وہاں پر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. کسی اور سینس میں لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے, سہنے والے کو پتہ ہوتا ہے اس طاقت کو کہ اس پہ کیا وہ گزر رہی ہے, جو کر رہا ہوتا ہے اس کو تو کوئی فیل نہیں ہوتا. نہیں میرا بیٹا, ہم نے اس کی ٹرانسلیشن 2 پارٹس میں کی. انشاءاللہ اس کے ساتھ اب اس کے ایکسرسائز آئے گی, اور جو ہے آپ کو میں بتاؤں گا کون سی اپلیکیشنز کرنی ہیں, اور جو ہیں پیئر آف ورڈز کرنے ہیں, وہ میں آپ کو ان کی نمبرنگ بتاؤں گا, وہ آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم پوئمز کے سیکشنز شروع کرنے جا رہے ہیں. 7 شارٹ سٹوری میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہے. اب پوئمز شروع ہوں گی, پھر اس کے بعد جو ہے ریمیننگ شارٹ سٹوریز ان کے حصے آئیں گے. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.